إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی ملی بھائیوں، اس دنیا کی ریت ہے کہ یہاں پر تکلیف، پریشانی، مصیبت اور ٹینشن آتا ہی رہتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو اس دنیا میں پریشانی اور مصیبت کے ساتھ میں رکھا ہے. انسان اس دنیا میں جیتے جی مصیبت اور پریشانیاں جھیلتا ہے، لیکن جنت کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مصیبت، پریشانی اور ٹینشن سے فری رکھا ہے. جنت میں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی، پر دنیا میں پریشانیاں جھیلنا ہوگا. لیکن ایک بات نوٹ کیجئے کہ پریشانیوں میں رنج و غم کا شکار ہونا اور ٹینشن سے بھر جانا، یہ دراصل اللہ کے راستے میں چلنے کی راہ میں رکاوٹ ہے. ایک بندے مومن کو چاہیے کہ ٹینشن اور پریشانی سے دور رہے. ایک بندے مومن کو چاہیے کہ وہ رنج و غم سے دور رہے. اسی لیے ہماری شریعت نے رنج و غم کا حکم نہیں دیا، ہماری شریعت نے رنج و غم پر نہیں ابھارا، ہماری شریعت نے ٹینشن سے دور رہنے کی تاکید کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزور نہ پڑو اور نہ ہی غم کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے رہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم و ہم، ٹینشن سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. بلکہ ہمیں بھی حکم ہے کہ کسی انسان کو ٹینشن میں دیکھتے ہیں، رنج اور غم میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کے ٹینشن کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں ہیں. جب پریشانی بڑھتی ہے یار غار کی تو کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و غم میں دیکھتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں لَأَقُولَنَّ شَيْئًا يُضْحِكُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں کوئی ایسی بات ضرور کہوں گا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، جو بات آپ کو خوش کر دے گی. تو میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ رنج و غم کا علاج کیسے کیا جائے، کیونکہ رنج و غم کو اپنی زندگی میں ہمیں جگہ نہیں دینا چاہیے. ٹینشن کا علاج کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے نمبر پر تقدیر پر ایمان رکھنا رنج و غم کو دور کرتا ہے. یعنی یہ احساس کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں جو لکھا ہے وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور جب اللہ رب العالمین جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، اس نے ہمارے لیے آج کے دن کے لیے ایسا لکھ دیا تھا تو ہم کیوں ٹینشن میں آئیں گے؟
ما اصاب بمصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ تمہیں جو تمہاری ذات میں یا زمین پر جو کچھ بھی لاحق ہوتا ہے اس کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو لکھ دیا تھا۔ اسی لیے ایک مومن کو حکم ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق مومن کی شان بیان کرتے ہیں، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، کہ مومن کا معاملہ کیا ہی تعجب خیز ہوتا ہے، اس کے ہر معاملے میں بہتری ہوتی ہے، اور یہ خوبی ایک مومن ہی کی ہو سکتی ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ چیز اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور اگر غم لاحق ہو تو صبر کرتا ہے اور یہ چیز اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ تو پہلے نمبر پر غم اور ٹینشن سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر الا تجدروا نعمت اللہ علیکم۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، یہ زیادہ مناسب ہے کہ اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے۔ قسمت کیا ہر شخص کو قسام ازل نے، جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا، جب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو چیز میسر کی ہے وہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا ہے، تو ہم ٹینشن میں کیوں آئیں گے؟ ہم دیکھیں گے اپنے سے نیچے والے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال ہمیں بہت سارے لوگوں سے اچھا رکھا ہے، ہمارا غم دور ہوگا، ہماری پریشانی دور ہوگی، ہمارا ٹینشن دور ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ انبیاء و رسول اور صالحین کی زندگی کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسے گزری تھی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ذرا بتائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر ان میں جو سب سے زیادہ ایمان والے ہوتے ہیں، افضل ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں۔ گویا کہ ہماری زندگی میں اگر تکلیف آ رہی ہے، ہماری زندگی میں اگر پریشانی آ رہی ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے انبیاء کو جو انسانیت میں سب سے افضل ہے، ان کو سب سے زیادہ آزمایا گیا، ان کو سب سے زیادہ پریشان کیا گیا، وہ سب سے زیادہ تکلیف اور پریشانی سے دوچار کیے گئے۔ اس کی وجہ سے ہماری تکلیف اور ہماری مصیبت آسان ہو جائے گی۔ اور چوتھے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ مدد کریں اپنے سماج کے غریبوں کی، مدد کریں اپنے سماج کے پریشان حال لوگوں کی، کیونکہ جب ہم غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری پریشانی دور ہوتی ہے، ہمارا ٹینشن دور ہوتا ہے، ہمارا غم غلط ہوتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہو۔ اور آخری اور اہم نقطہ ہے رنج و غم کو دور کرنے کا، ٹینشن فری ہونے کا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے تعلق بنائیں، اللہ سے دعا کریں اور ذکر کا اہتمام کریں، کیونکہ دعا اور ذکر عجیب طریقے سے ہمیں سکون فراہم کرتا ہے اور ہر طرح کے ٹینشن اور رنج و غم سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلافت عطا فرماتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ نہیں ہے۔ جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا؟ تو پھر ایک بندے مومن کو چاہیے کہ رب سے لو لگائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔
دعا کی کتابوں میں ایک دعا دیکھیں گے، رنج و غم کی دعا، رنج و غم سے نجات پانے کے لیے بہترین دعا وہ کون سی دعا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس بندے کو کسی طرح کی تکلیف اور پریشانی ہو اور اس تکلیف اور پریشانی میں یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور فرمائے گا اور اس کے رنج کو خوشی میں بدل دے گا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جب یہ دعا سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے لیے مناسب نہیں کہ اس دعا کو یاد کر لے؟ آپ نے فرمایا، بلا ینبغی لمن سمعها ان یتعلمها، ہاں بالکل، جو کوئی بھی اس دعا کو سنتا ہے اس کے لیے مناسب ہے کہ اس دعا کو یاد کر لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 5 اصول ہیں، اگر ان کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں تو عجیب طریقے سے ہم رنج و غم اور ٹینشن سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رنج و غم سے بچائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔